فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پس جب انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور اس کا رب اسے نوازتا ہے، نعمتوں سے اس کا اکرام کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، یعنی نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، تو کہتا ہے واہ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ جس طرح آج کل وہ فلمی ایکٹریس بھی جو ہے نا وہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کامیاب ہماری ہوگی فلم، اور سمگلر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے کھلی روزی دی ہوئی ہے حرام کی، اور اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے انسان کی عادت ہے کہ جب ہم اس کے لیے اسے مبتلا کرتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں اس کی رزق کھول کر، تو وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کرم نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس الفاظ ہے اذا مبتلا۔ وَأَمَّا اذا مبتلا، اور جب اسے اللہ آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقا، اور اس پہ رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے۔ کہہ رہا ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، خرابی کوئی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں۔ دیکھیں جس کے اوپر نعمتیں ہوں گی وہ تو کہے گا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور جس کا رزق تنگ ہوگا وہ کہے گا یا اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ اس سٹیٹمنٹ میں کوئی خرابی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے میسج دینا چاہ رہا ہے کہ کسی کا رزق ملنا، اس پہ خوش ہونا اس کی خام خیالی ہے، اس کو ہم نے دے کے آزمایا ہے، اور جس سے لے لیا ہے نا اس پہ اس کا پریشان ہونا بھی اس کی خام خیالی ہے، اس سے لے کر آزمایا ہے۔ اصل میں تم اس طرف جاؤ کہ یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ اچھا میں ایک آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، ملٹیپل چوائس کوشچن، اللہ تعالیٰ جسے دے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے، یا جس سے لے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے؟ ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں جس سے لے لیا وہ بڑی آزمائش ہے، وہ دینے والا پھنس گیا جس کو زیادہ ملا ہے۔ اس لیے نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ ہائے ہائے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ، اور وہ بھی ٹوکرے نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے انہوں نے کتنی فقر کی زندگی گزاری ہے، اور اس کا وہ کلائمیکس، وہ حدیث ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی الاسلام نے اپنے بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیا، 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اور گھر کی چھت پہ چلے گئے۔ سیدنا عمر جب پہنچے وہاں پہ، بڑی لمبی حدیث ہے، آج مان لی جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں میں نے وہ پوری حدیث سنائی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا ہے، ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا ہے، اور ایک چٹائی ہے، یہ کل کائنات ہے اس شخص کی جو کائنات کا امام ہے، اور آپ علیہ السلام نے تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر چادر بھی نہیں ہے، اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر گئے تو نبی الاسلام اٹھے تو نبی الاسلام کے مبارک جسم پہ چٹائی کا نشان تھا، کھجوروں کی اس چھال کا، کیونکہ اوپر قمیض تو نہیں تھی نا، نشان تبھی نظر آتا ہے جب آپ ننگے بدن بیٹھے ہو۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا، عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی۔ یعنی ایک شخص نبی الاسلام کی صحبت میں کئی سالوں سے، اب اس لیول تک تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یار اتنا فقر دنیا سے، اتنا زہد۔ آپ فرمایا اے عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے ہم آخرت کی سعادت؟ سر سیدنا عمر نے حضور کی زندگی کا یہ پہلو دیکھا ہوا تھا، تو یہ کیسا ہو سکتا تھا
کہ جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرے اور اربوں ڈالرز آج کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور جنگ یرموک میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکے اور جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے، اربوں ڈالر آج کے، تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا پہلو دیکھا تھا، اسے دنیا کی یہ دولت کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے دیکھیں ان کی زندگی زہد کی تھی، سیدنا عمر کی، اور ایسی سختی کہ اس سختی پہ باقیوں کو چلایا بھی، تربیت تھی۔ بلکہ جب یہ رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئی، پرشین امپائر تو ساری مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو سیدنا عمر جب اپنے آخری حج کے لیے جا رہے تھے نا، تو وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ وہ اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں آج اپنا ماضی یاد کر رہا ہوں کہ میں ایک بڑا اکھڑ قسم کا نوجوان ہوتا تھا اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے تو بھیڑے بکریاں اور یہ اونٹ نہیں چرائے جاتے، تو نے بڑا ہو کے کیا کرنا ہے، اور آج میری یہ حالت ہے کہ اس آسمان کے نیچے روئے ارض پہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ڈر مجھے ہو، کیونکہ میں دنیا کی سپر پاور کا مالک ہوں۔ سر جب صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر جس شخص کے سامنے گر جائیں، تینوں بر اعظموں پہ اس کی حکومت ہو، تو وہ کہتے تھے فزیکلی میری اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، یعنی دنیا کسی بندے کا ڈر ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میرا باپ مجھے یوں کہا کرتا تھا، اور آج اسلام نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ مجھے اس روئے ارض پہ کسی کا ڈر نہیں خدا کے سوا۔ اتنی بڑی بادشاہت جس بندے کو ملی ہو اور اس کی زندگی زہد کی گزر رہی ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو پہلی دراڑ ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حذیفہ ابن یمان کے پاس آئے جو رازدار رسول تھے، تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے، تو ان کو فتنوں کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو فتنوں سے متعلق ہے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں بیان کی، انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑا فتنہ جو آئے گا سمندر کی موج کی طرح۔ حذیفہ ابن یمان نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس فتنے اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور جب وہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے امت پہ ٹوٹ، جس طرح آپ ایک ڈیم کا گیٹ توڑ دیں، ایک تو ہے ڈیم کا گیٹ کھولنا، پھر تو مینیجیبل فارم میں پانی نکلتا ہے، اور ایک ہے گیٹ توڑ دیں پھر تو سیلاب آتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا۔ بس یہ بات کر کے حضرت عمر واپس چلے گئے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اب وہ سارے کے سارے تابعین جو ہے نا آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کوڈ ورڈ میں گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس میں الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حضرت عمر کیا باتیں کر رہے تھے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی، آپ کا نہ جواب سمجھ آیا نہ ان کا سوال۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جانتے ہیں وہ فتنہ کون ہے، وہ دروازہ کون سا ہے جس کے بعد فتنے کھلیں گے۔ تو تابعین نے کہا ہمیں بتائیں وہ دروازہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ خود حضرت عمر ہے، حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور وہ فتنہ میں پوچھتا ہوں کون سا ٹوٹا ہے؟ دنیا کی محبت کا فتنہ۔ سیدنا عمر کی زندگی زود میں تھی، اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کھچ کے رکھا ایسی سارے نو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں خلیفہ بنے جب ان کی عمر اپنی 72 سال ہو چکی تھی، ایجڈ تھے۔ پھر ان کی طبیعت کی نرمی شروع سے تھی، مینیجریل سکلز وہ نہیں تھی جو حضرت عمر کی تھی۔
بس اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے پاس دولت تو تھی، مسلمانوں کے وظیفے لگنے شروع ہو گئے، مال آنا شروع ہو گیا، لیکن زہد وہ نہیں رہا، پھر وہ تھیندے تھیندے تھیں گے۔ تو خیر میں یہ ضمناً بتا رہا ہوں کہ یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو رزق دیتے ہیں، کہتا ہے ہاں مجھے تو اللہ نے بڑا کرم ہے مجھ پہ میرے رب کا، اور جب اسے ہم رزق تنگ کرتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ تو جملے میں خرابی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، خوشی شیخی بگاڑنے کے لیے یا واویلا کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کو اس اینگل سے دیکھو کہ یہ آزمائش ہے، دینے والے کو بھی اور جس سے لیا جائے اس سے بھی۔ اس کا کلائمیکس آپ کو سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 ملے گی، میں نے کئی دفعہ اپنے لیکچرز میں وہ کور کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین میں جتنی بھی آزمائشیں نازل کرتے ہیں تکلیفوں کی شکل میں، خواہ وہ وباؤں کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، اور تمہاری جانوں میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، کسی کو طاعون کا مرض ہو گیا ہے، کسی کو ٹی بی ہو گئی ہے، یہ ساری کی ساری تکلیف ہم نے پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے تاکہ جسے اللہ کی نعمت ملے وہ شیخی نہ بگاڑے، اور جس سے نعمت چھن جائے تو اس کے اوپر واویلا نہ کرے۔ ظاہر ہے جب آپ کو تکلیف کا یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، صبر سارے انسان کڑ کڑ کے مر جائے، اگر انسان کی زندگی میں یہ چیز نہ ہو، آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے اس غم سے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ آپ کے اوپر چیک پوائنٹ کیا ہے جس کے ذریعے آپ تکلیف پہ صبر کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، یہی ہمیں سکھایا گیا نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خود بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے، غم نہیں کرنا۔ خدا ہماری ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے خدا ہماری مجبوری ہے۔ اسی لیے دیکھیں جو گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تکلیف کو سہ جاتے ہیں۔ گورے کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تکلیف ان کو عشر عشیر بھی نہیں جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی ہمارے ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، غربت کتنی ہے، لیکن فرسٹریشن کے اگینسٹ باندھا ہوا ہے نا، وہ خدا کے اندر یقین ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو نکال دیں، آپ دیکھیں جناب یہاں پہ کئی خودکشیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت نہیں، مجبوری بھی ہے، اس کے بغیر ہم تکلیف پہ صبر نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں اس صبر پہ اجر ملنے والا ہے، جو کہ ہماری نیڈ تھی۔ تو کہا گیا صبر کرو، اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کلا بل لا تکریمون الیتیم، اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ مال ملنا یا چھیننا اس کے اوپر واویلا یا خوشی نہیں، اصل مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ جس کے پاس مال آیا ہوا ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اس لیے تھا کہ خرچ کرو غریبوں پہ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور چٹ کر جاتے ہیں میراث کا سارا مال، یعنی باپ مرتا ہے تو بڑا بیٹا بہنوں کی جائیداد بھی ہتھیا لیتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال اور دولت سے حد درجے کی محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً وہ دن آنے والا ہے جس دن زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، یہ فلیٹ کر دی جائے گی زمین، یعنی پھر یہ پوری زمین ہی میدان محشر بن جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس زمین پہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اتر آئیں گے۔ اللہ اپنی شان کے لائق اس دنیا پہ اتر آئے گا۔